طرح طرح سے اٹالین آ گئے، اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس طرح بٹ گئے مختلف ممالک میں، اور ان کی کالونیز بن گئے، اور اس کا برا اثر آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو اٹالین کو، فرینچ کو، ان سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ الجیریا میں کیا ہوا اور کہیں اور کیا ہوا۔ ہم اگر اپنے ہی علاقے کو دیکھ لیں، بر صغیر کو، تو یہ آیت آپ کو زندہ نظر آئے گی۔ اپنی تاریخ ہم دیکھیں، انڈیا پر انگریزوں نے قبضہ کیا، برٹش امپیریلزم وہ آیا یہاں پر، اور یہ یورپین ممالک نے جو قبضہ کیا، کیوں کیا؟ انہوں نے کیا نیچرل ریسورسز حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، ان کو قدرتی وسائل چاہیے تھے یہاں کے، تبھی وہ یہاں سے ہیرے، جواہرات، کوہ نور سمیت جو لے کر جا سکے وہ لے گئے۔ ایک طرح کی سمجھیں کہ چوری ہی تھی جو انہوں نے کی، جو کچھ چرا سکتے تھے وہ چرا کر لے گئے، اس لیے کہ وہ آئے تھے صرف حب جاہ کے لیے، دنیا کے لیے آئے تھے، جو کچھ ہاتھ میں لگا لے کر چلے گئے۔ ایک تو اس لیے قبضہ کیا، دوسرے اس لیے قبضہ کیا انہوں نے کہ وہ اپنے مال کی منڈیاں تلاش کر سکیں، اس لیے کہ اس زمانے میں انڈسٹریز لگنی شروع ہو رہی تھیں، ماس پروڈکشن کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اپنا مال ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کو منڈیاں چاہیے تھیں، ملک چاہیے تھے جہاں وہ اپنا مال بیچیں۔ تو لہٰذا اس لیے انہوں نے حملے کیے، اس لیے ملکوں پہ قبضہ کیا، اور اسی لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو یہاں کے انڈسٹریز تھیں، تاکہ جو انڈیا کی انڈسٹریز تھیں ان کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی کی گئی، تاکہ وہ کمپیریزن نہ ہو سکے، بہتر نہ ہو جائے یہاں کا مال، ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کی مانگ یہاں کم ہو جائے۔ اب جب ان کو یہ کرنا تھا، یہ ان کا اپنا انٹرسٹ تھا یہاں پر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی آبادی تو لاکھوں کروڑوں کے اندر ہے، اب باہر سے جو آنے والے ہوتے ہیں وہ کتنے بھی ہوں، وہ لاکھوں کروڑوں تو نہیں آ سکتے ملک پر قبضہ کر کے اور اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ تو ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ لوکل پاپولیشن کو اپنے دباؤ، اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ انہی لوکلز میں سے، انہی لوگوں میں سے، یہیں کے رہنے والوں میں سے کچھ اپنے پٹھو بنائیں، کچھ اپنے وفادار بنائیں۔ اب وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون وفاداری بیچتا ہے، اس کی وفاداری خریدی جا سکتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وفاداری اگر خریدی اور بیچی جا سکے تو کیا وفاداری ہوئی؟ مرسنری ہے نا وہ تو لوگ، جو اپنی وفا بیچ دے، وہ کیا ہوا؟ وہ تو غدار ہوا۔ تو ان کو غدار چاہیے ہوتے ہیں۔ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اب کون سی ایلیٹ کلاس؟ ہم پیسوں کی خالی بات نہیں کر رہے، ایلیٹ سے مراد ہے کہ جو آئیڈیولوجیکلی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جن کو اپنے دین سے شدت کی محبت ہوتی ہے، جن کو اپنی اقدار سے شدت کی محبت ہوتی ہے، وہ نہیں بکتے، وہ تو وفاداری نہیں بیچتے۔ وفاداری کو بیچنے کی چیز ہے نہیں۔ نعوذ باللہ کوئی اپنی ماں کو بیچتا ہے؟ جو اپنی ماں کو بیچے تو وہ کیا ہوگا؟ تو جو اپنا دین بیچ دے تو وہ کیا ہوگا؟ تو وہ لوگ تو پھر اپنا دین نہیں بیچتے، اپنی اقدار نہیں بیچتے، وہ غداری نہیں کرتے قوم سے اور دین سے، باضمیر ہوتے ہیں، کانشیس ہوتا ہے، ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ با اصول لوگوں کو تو یہ خرید نہیں سکتے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آتے ہیں نا حاکم، جو فاتح آتے ہیں، جیسے برٹشرز آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے باضمیر با اصول لوگوں کی زندگیاں مشکل کی، ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکیں، اس طرح سے ان کو دبایا گیا، اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا گیا کہ جن کی وفاداریاں خریدی جا سکتی ہوں، جو ان کے ایجنٹس بن جائیں، ان کے کارکن بن جائیں، ان کو اٹھایا، ان کو ابھارا۔ تو مسلمانوں میں سے بھی ان کو لوگ ملے، انگریزوں کو، اور ہندوؤں میں سے بہت ملے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو انہوں نے حکومت چھینی تھی نا، جبکہ ہندوؤں کے لیے تو چینج آف ماسٹرز کی بات تھی۔ ہندو پہلے مسلمانوں کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے، اور اب انگریز آ گئے، انگریزوں کے ماتحت انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ تو جو امپیریلزم کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں باضمیر با اصول لوگ، ان کو پیسے پیسے کا محتاج کر دیا گیا، 2 وقت کی روٹی اور زندگی کی بنیادی ضروریات میں ایسے مصروف ہو جائیں ان کی تلاش میں
کہ انہیں کسی چیز کی فرصت نہ ملے. پھر یہ غداروں کو ابھارتے ہیں اور ان کو پیسہ دیتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ عزت والوں کو نیچے کیا اور نیچے والوں کو اٹھایا. نیچے والوں سے مراد کیا کہ جو اپنا دین بیچنے پر تیار تھے, جو اپنا کلچر, اپنی اقدار بیچنے پر تیار تھے, ان کو ابھارا, ڈھونڈا ایسے لوگوں کو. ان کے بڑے سٹل طریقے ہوتے ہیں, بڑی لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں. ان کو اٹھایا گیا. دولت والوں کو مزید جو ہیں وہ مراعات دی گئیں. دولت والے ہوتے ہیں ٹائٹل کے منتظر, پتہ ہے نا یہ بات آپ کو. ان کو چاہیے ہوتا ہے ٹائٹل, کوئی سر کا ٹائٹل دے دے, کوئی کسی چیز کا ان کو ٹائٹل دے دے. دولت تو ہوتی ہے. تو جن کے پاس دولت تھی ان کو ٹائٹلز دیے گئے, اور جن کے پاس دولت نہیں تھی ان کو جائیدادیں دی گئیں. اور ان کے ذریعے سے لوکلز پر حکومت کروائی, پپٹ رولرز بنائے, جس کو ہم کہتے ہیں براؤن صاحبز بنائے گئے. اور جو لوکل انڈسٹری تھی اس کو ختم کر دیا گیا. ایسٹ پاکستان جو تھا, بنگال کا علاقہ, وہاں کی ململ مشہور تھی, اور سنا ہے کہ وہ ایسی باریک ململ ہوا کرتی تھی کہ پورا تھان مٹھی میں آ جائے. چلے کچھ نہ کچھ مبالغہ ہوگا اس کے اندر, لیکن مرادیں بہت ملائم, بہت نرم. اور جو وہاں کے کارکن تھے وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کو بنا کرتے تھے, ململ کو. انگریزوں نے آ کر ان کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ وہ ململ بنا نہ سکیں, ورنہ اگر وہ انڈسٹری چلتی رہتی تو ان کا کپڑا کون خریدتا. اس کو پہلے ختم کیا. اور وہ کپڑا یہاں کے موسم کے لحاظ سے بالکل مناسب تھا. کاٹن, کتنی گرمی ہوتی ہے اس علاقے میں, تو یہاں وہ انگرکھے وغیرہ پہنا کرتے تھے, اس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے جو کہ یہاں کے موسم کے لحاظ سے بالکل مناسب تھے. اب آپ دیکھیں جو سوٹس ہیں جو مرد پہنتے ہیں اس موسم کے لحاظ سے مناسبت رکھتے ہیں. شدت کی گرمی ہے, یہاں تک بٹن لگایا ہوا ہے, اوپر سے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے, اتنا موٹا تھک ایکریلک کپڑا, کوئی انسانیت ہے وہ پہننا؟ یہ تو خود ٹارچر ہے. اتنا جو موڈ خراب ہوتا ہے آفس سے آ کر, آدھی وجہ جو ہے وہ کپڑوں کی ہے. اگر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر جائیں, نارمل کپڑے پہن کر جائیں, اتنا غصہ نہ آیا کرے ان کو جب یہ آفس سے آئیں, تو تھکن کا بھی احساس نہ ہو. یہاں کاٹن کا زمانہ ہے, انگرکھے ہوا کرتے تھے, شیروانیاں ہوتی تھیں, کرتا شلوار, ہلکے ہلکے کپڑے. لیکن کیسے کلچر چینج ہوا ہے آپ دیکھیں. تو محنت کی نا انہوں نے اس کے پیچھے, اور کلچر چینج کر دیا. اور پھر یہ رفتہ رفتہ عوام تک بھی انہی لوگوں کے ذریعے رسائی حاصل کرتے تھے, اور رسائی حاصل کی, پروپیگنڈے کے ذریعے اثر ڈالا لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنی آئیڈینٹی, اپنا تشخص کھو بیٹھیں. پہلے تو یہ اسٹرپ دیم آف دیئر آئیڈینٹی. جیسے کپڑے پہ جب دوسرا رنگ چڑھانا ہوتا ہے, پہلے کپڑے کا اپنا رنگ کاٹا جاتا ہے نا, تو انہوں نے پہلے لوگوں کا اپنا رنگ کاٹا. نہ صرف ان کا رنگ کاٹا, اب جب اپنا رنگ چڑھایا تو اپنا رنگ چڑھانے سے پہلے کہ وہ رنگ قبول کرنے کو تیار ہو جائیں, پہلے ان کو اپنی تہذیب پر شرمندہ کیا, ان کو امبیرس کیا کہ اپنا لباس, اپنا کلچر باعث شرم لگنے لگ جائے, فرسودہ لگنے لگ جائے, آؤٹ ڈیٹڈ لگنے لگ جائے. اور ان کے اندر عوام میں بھی, اور عوام میں سے بھی, چلیں ساری عوام نہ صحیح, کم از کم عوام کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں, ایلیٹ, ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے. اور یہ احساس کمتری یہ بہترین چیز ہوتی ہے جو کہ غیر تہذیب کا رنگ قبول کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے لوگوں کو. اور اس احساس کمتری کو پیدا کرنے کے جو طریقے استعمال کیے انہوں نے, بہت ہی سٹل طریقے تھے, بہت ہی غیر محسوس طریقے سے کام کیا. مثال کے طور پہ خان کا لقب اعلیٰ عہدیداروں کا ہوا کرتا تھا, خان ہونا بڑی بات تھی. انہوں نے نام رکھا خان ساماں. کبھی سوچا آپ نے خان ساماں نام کیسے بنا؟ خان اور سامان, سامان کا خان کدھر ہوتا ہے؟ وہ کچن میں. تو آپ امیجن کریں نا کہ ٹرمز سے کتنا فرق پڑتا ہے. ایک دم وہ جو ایک باعزت چیز تھی وہ گر گئی نظروں سے فوراً. پھر رفتہ رفتہ یہ چیز بڑھتی گئی. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ داڑھی رکھتے ہوئے مسلمان شرمانے لگ گئے. میری اپنے والد سے اس دن بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب دو چیزوں کو لازمی سمجھا جاتا تھا مرد کے لیے, لازمی چیز. ایک یہ کہ وہ بڑا ہوگا تو داڑھی رکھے گا, دوسرا یہ کہ والدین کا خیال کرے گا. لیکن انہوں نے اس طرح کیا
کہ پھر داڑھی رکھنا شرم کی علامت بن گئی. یہ جنریشن گیپ کی جو ہم بات کرتے ہیں، بہت زبردست جنریشن گیپ اس وقت آیا تھا، پچھلی نسل میں اگلی نسل میں. پچھلی نسل اپنے اقدار پر جمی ہوئی تھی، اگلی نسل ان کی تہذیب سے چکا چوندھ ہو گئی، ان کی آنکھیں. بڑا فرق ہو گیا باپ میں اور بیٹے میں، ماں میں اور بیٹی میں. بلکہ یہاں تک بھی واقعات سنے ہیں کہ جب لوگ پاکستان آئے انڈیا سے ہجرت کر کے، اب وہ تو انگریزوں کے رنگ میں کچھ رنگے ہوئے تھے، ماں باپ بھی ساتھ آئے ایکسٹرا بیگیج کے طور پہ، نعوذ باللہ. اب ماں باپ جو تھے وہ اپنے دین پر، اپنی تہذیب پر وہ جمے ہوئے تھے. ماں پردہ کرتی تھی، باپ نے داڑھی رکھی تھی، تو بعض دفعہ جو بیٹے تھے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے پیرنٹس ہیں. اگر کبھی وہ نظر آ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے خاندانی نوکر ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ انڈیا سے لے کر آئے ہیں. کہ وہ کیسے یہ بات بتائیں لوگوں کو کہ یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے پیرنٹس ہیں. ماں پردہ کرتی ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، باپ داڑھی رکھتا ہے، وہ ایسوسیٹ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور یہ بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ سرونٹس کاٹن میں رکھتے تھے ماں باپ کو، گھر کے اندر نہیں رکھتے تھے. یہ دور گزرا ہے، اس کے مقابلے میں اب بہت بہتر ہیں ہم الحمدللہ. دیکھیں ہم بعض دفعہ اپنے آپ کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن جو بات الحمدللہ قابل تعریف ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہوا. انگریز چونکہ کلین شیفٹ تھے، انہوں نے بھی کلین شیفٹ ہونے کو بہت عقل مندی سمجھا. اردو، فارسی، عربی پڑھنے لکھنے والوں کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں، اس لیے کہ مدرسوں میں ان کی ملازمتیں تھیں. پہلے فارسی جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی، پھر جب مغلوں کا زوال آیا تو جو مغلوں کی زبان تھی اس کا بھی زوال آیا. مدرسے وغیرہ جو حکومت کی سرپرستی میں چل رہے تھے، حکومت جب آئی انگریزوں کی، انہوں نے مدرسوں کی گرانٹس بند کر دیں. صرف دہلی میں 5,000 مدرسے تھے. تو آپ سوچیں کہ جب 5,000 مدرسے بند کیے گئے ہوں گے تو اس میں پڑھانے والے کہاں گئے؟ وہ تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگ گئے. ان کو تو کھانا پینا نہ ملا، 2 وقت کے کھانے کے وہ محتاج ہو کے رہ گئے. اور جن کو انگلش آتی تھی، جو برٹش کلچر اپنانے کو تیار تھے، ان کو نوکریاں ملی. رفتہ رفتہ وہ ترقی کرنے لگ گئے. تو آپ یہ ڈائنامکس دیکھ رہے ہیں معاشرے کے کیا ہوا، کہ وہ جو بڑے باعزت تھے، جو استاد تھے بچوں کے، پڑھانے والے تھے، جو فارسی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، وہ بے روزگار ہو گئے، لیونگ سٹینڈرڈ گر گیا ان کا، نیچے آ گئے وہ. یہ جو انگلش بولنے والے تھے، جو انگلش کلچر کو جنہوں نے اپنا لیا تھا، اپنے بچوں کے لیے انگریز گورننس رکھنا بڑا کام ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. برٹش گورننس ہے اور یہ تمیز سکھائے گی. لگتا ہے اس سے پہلے تو سب جانور تھے جیسے، نعوذ باللہ، کسی کو تمیز آتی نہ تھی. برٹش گورننس کا رکھنا ایک سمبل بن گیا، اسٹیٹس سمبل. جیسے آج ہمارے فلپینو میڈس کا رکھنا اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. جب بچہ کسی نان مسلم عورت کے ساتھ رہے گا، وہ کیا سیکھے گا؟ وہ نماز سیکھے گا، وہ نماز سکھائے گی، کلمہ سکھائے گی. پہلے تو عام بات تھی کہ بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، یا پہلے حفظ کرتے تھے پھر مدرسوں میں ڈالا جاتا تھا. اب جب برٹش گورننس رکھ دی، کیا وہ یہ کہے گی بچوں سے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو؟ کیوں کہے گی؟ وہ تو اپنا کلچر سکھائے گی. اور اس سے بے وقوف قوم کون سی ہو سکتی ہے کہ جو اپنی نئی پود کو کسی اور کے حوالے کر دے، غیر مسلم کے حوالے کر دے. ماں اپنی کمپنی اپنی گود سے محروم کر کے اور کسی اور غیر عورت کی گود میں اپنے بچوں کو ڈال دے. اس سے بے وقوف کوئی قوم ہوگی؟ لیکن یہ کیا، اور یہ کن کے ساتھ کیا؟ جن کو وہ سر وغیرہ کے خطاب دیے گئے تھے، ان کے گھروں کے اندر یہ رواج ہوا. ان کی بیٹیاں بیٹے ہاسٹلز میں گئے یا گھروں میں تھے تو ان کے لیے برٹش گورننسز رکھی گئیں. انہوں نے اپنی کلچر میں ڈال دیا ان کو پورے کا پورا. پردہ وردہ سب دقیانوسی، فرسودہ، بیکورڈ، بیکار کی باتیں ہو کے رہ گئیں. اور اسی طرح یہ فارسی بولنا، اردو بولنا، شلوار قمیض پہننا، داڑھی، یہ سب آہستہ آہستہ ڈاؤن ٹراڈن ہونے کی علامت بن گیا. انگریزی بولنا، بیویوں کو بے پردہ کرانا، ڈانس پارٹیز میں ان کو لے کر جانا، اور پتلون قمیض پہننا پڑھے لکھے ہونے کی علامت بن گیا، ایلیٹ ہونے کی علامت بن گیا. یعنی کہ فاتح تہذیب کی تعظیم اور اپنی تہذیب کی تحقیر. یہ ہے نا مینٹل ڈومینیشن، یہ کمپلیٹ. جس کی بیوی جتنی بے پردہ، اتنا فخر سے اس کو لے کر جاتا. جیسے کوئی شو پیس ہوتا ہے نا، شو آف کرنے کی چیز بن کے رہ گئی بیوی. اب عورت عورت تو نہ رہی،
عورت کا مطلب ہوتا ہے ڈھکی ہوئی، مستورات کہا جاتا تھا، چھپی ہوئی چیزیں. وہ لولوم مکنون تو نہ رہیں عورتیں، چھپے موتی تو نہ رہیں، جس کا جی چاہے دیکھے، جس کا جی چاہے ناچے. ایسی غیرت ختم ہوئی مسلمان مرد کی کہ اپنی بیویوں کو دوسروں کے ساتھ نچواتے بھی تھے کہ جاؤ بیگم ڈانس کرو جا کے فلاں کے ساتھ تم. اور جو نہیں کرتی تھی تو میاں ڈانٹا کرتے تھے کہ کتنی دقیانوسی ہو تم، کتنی بیکورڈ ہو تم. تو اس طرح سے سارے ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہوئے برِ صغیر ہند و پاک کے. اور جو ذہین ترین طبقہ تھا مسلمانوں کا، اس پر اس کلچر کا جادو چل گیا. جھوٹے نگوں کی رضا کاری جن کو کہا جاتا ہے نا، کہ سب جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے. لیکن چلیں جھوٹا نگ بھی ہوتا ہے تو رنگین تو ہوتا ہے نا. جھوٹا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نگ جھوٹا ہے جس میں کہ عقل ہو. اپنی عقل کو جب اس طرح بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا، قرآن سے کاٹ لیا اپنے آپ کو، پہچان ختم ہو گئی، بصیرت ختم ہو گئی. تو پورا جو ذہین طبقہ تھا ہم لوگوں کا، یہ برِ صغیر ہند و پاک کا پورا اوپر کا اسی طرح پیرالائز ہو گیا. اور جب کوئی مفتوح قوم کے جو ذہین طبقے ہوتے ہیں وہ اس طرح پیرالائز ہوتے ہیں تو سینکڑوں سال کے لیے وہ قوم جو ہے انٹلیکچولی بیرن ہو جاتی ہے. جغرافیائی طور پہ آزاد ہو بھی جائیں، ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. کالجز بنائے، انگریزی پڑھائی، یہ تھا کہ ٹھیک ہے بہت ترقی کریں گے مسلمان، تو مسلمان ترقی نہ کر پائے. ترقی کی پاکستان نے؟ کیوں نہیں کی بتائیے؟ جب اتنے کالجز بن گئے، ان کو انگریزیاں پڑھا دیں، ان کو سب کچھ کر دیا، ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ ذہنی طور پہ غلام تھے، بیرن ہیں ہم لوگ، کچھ نہ کر سکے، اسلام کے لیے کچھ نہ کر سکے، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کر سکے. حقیقت ہے کچھ نہ ہو سکا. جہاں ہم تھے 1947 میں، اس سے بہت نیچے آ گئے ہم کچھ چیزوں میں، ترقی کے لحاظ سے دیکھا جائے، ایمانداری کے لحاظ سے، مورالٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے. اور ہم آج تک بھی ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکے. کہنے کو تو 1947 میں انگریز چلے گئے یہاں سے، لیکن ان کی مروبیت آج تک کیسے چھائی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر. لیکن پھر اگر آپ کمپیئر کریں، امید کی بات اس میں یہ ہے کہ پھر بھی حالات اب پہلے سے بہتر ہیں. پہلے تو کھلم کھلا شراب پی جاتی تھی. جس کے ہاتھ میں 4 پیسے آ جاتے تھے یا جس نے انگریزی کی تعلیم حاصل کر لی ہوتی تھی، سب سے پہلا کام بیوی کا برقع اتروانا. لگتا تھا اس کے بغیر تو ترقی ہوگی نہیں، اسی برقعے ہی میں الجھ کر گریں گے، یہ سمجھتے تھے. لبریٹڈ ایمانسپیٹڈ ہونے کا سمبل یہ تھا کہ پہلے بے پردہ کراؤ، اس کے بعد تم لبرل ہوگے، ورنہ تمہاری عقل پہ پردے پڑے رہیں گے. نماز پڑھتے ہوئے شرمانے لگ گئے کہیں مولوی نہ لگے، تو مدرسے کی جگہ کلبز نے لے لی، اور قرآن کی جگہ تاش کے پتے مردوں کے ہاتھ میں. تمبولا کھیلے بغیر اور برج کھیلے بغیر تو ایلیٹ کا تصور ہی کوئی نہیں. کس طرح کے ایلیٹ ہیں کہ برج نہیں کھیلنا آتا؟ تو خود بھی کھیل رہے ہیں اور پیسہ بھی لگا رہے ہیں اور تمبولا بھی ہو رہا ہے، اور ان سب چیزوں کے اندر مصروف ہو گئے. جو یہ کام نہیں کرتا تھا وہ آؤٹ کاسٹ ہوتا تھا معاشرے کا. داڑھی رکھنے پر مردوں کے پروموشن رک جایا کرتے تھے کہ پروموشن نہیں دیں گے، آپ داڑھی شیو کروائیے. تو اللہ نے ایسے بھی مرد اٹھائے، انہوں نے کہا کہ اچھا اب ذرا نکال کے تو دیکھیں ہم کو. کورٹ میں کیسز چلے گئے اس بنا کے اوپر کہ ہم سے کہہ رہے ہیں داڑھی شیو کراؤ. اللہ نے جتوایا بھی ان لوگوں کو، اللہ نے عزت بھی دے دی. پھر نہیں سودا کیا انہوں نے اپنے دین کا. ایک زمانہ تھا شلوار قمیض میں کسی کے سامنے آنا انتہائی شرمناک ہوا کرتا تھا کہ نائٹ سوٹ ہے، یہ نائٹ سوٹ میں آ گئے. ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ اگر مہمان آتے تھے، وہ گھر میں ریلیکس بیٹھے ہیں کرتے شلوار میں، جو ہی مہمان آتے تھے فوراً پینٹ شرٹ پہن کر ڈرائنگ روم میں جاتے تھے. اس کے بغیر تو سوال ہی نہیں، جا ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا حال ہو گیا تھا. اب تو پھر بھی بہتری ہے. طلاقیں تک ہو گئی ہیں پردے کے اوپر. بیوی نے پردہ اگر کیا ہے، پردہ نہیں چھوڑتی، ایک اور شادی کر لی اس بنا پر کہ یہ تو میرے ساتھ بقول لوگوں کے شانہ بشانہ میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں، تو انہوں نے کوئی اپنی ایک اور ایلیٹ قسم کی بیوی کر لی. تو وہ اسی سے پاکستان کی ابتدا ہوئی. آج بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں، اثرات ہم آج بھی اس کے محسوس کر رہے ہیں. آج تک ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے نہیں. آج تک بھی ہم سیلف لوتھنگ میں مبتلا ہیں. کبھی اپنی دادیوں سے پوچھیں کہ انہوں نے برتھ ڈے منائی تو یہ سڈنلی کہاں سے آ گئی برتھ ڈے؟ کسی نہ کسی نے اس کلچر کو کیا نا،
اور وہ کروایا گیا فلموں کے ذریعے سے، وہ ان کا ہتھیار تھا۔ خوبصورت خوبصورت عورتوں کو، خوبصورت خوبصورت مردوں کو دکھایا کہ وہ اس کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ کھڑی ہیں ہیروئن 20-25 سال کی، اور کیک ان کے سامنے رکھا ہے، وہ کینڈلز بجھا رہی ہیں اور وہ کیک کاٹ رہی ہیں اور سب تالیاں بجا رہے ہیں، اور پھر ہیرو گانا گاتا ہے اس کے بعد۔ تو سبھی اپنے آپ کو ہیروئن سمجھنے لگ گئیں، سبھی نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ سیلف لوتھنگ کا شکار حقیقت ہے کہ ہم آج تک ہیں، اور کون؟ خاص طور پہ ہماری ایلیٹ کلاس، پیسے والے لوگ سب سے زیادہ وہی بیچارے مریض ہیں۔ بار بار وہ بات یاد آتی ہے کہ وی لک دا بوٹ دیٹ ککس اس، جو ہم کو ٹھوکر مارتے ہیں جوتے سے، ہم انہی کے جوتے چاٹتے ہیں۔ جو ہمارے ڈکلیئرڈ دشمن ہیں، انہی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر کسی کو بے عزت کرنا ہو یا جاہل یا گنوار کہنا ہو، بس آپ کہہ دیں اردو میڈیم ہے، کافی، ختم عزت اس کی، کچھ نہ بچا۔ تو یہ کرتی ہے فاتح قوم، اور یہ کیا انگریزوں نے۔ تو ہمیں اب ایک اور جو کام کرنا ہے نا، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اس مرض سے نجات دیں، اس پیرالسس سے نکالیں۔ اگر فالج ہو جائے کسی کے بچے کو تو ماں کتنی پریشان ہو۔ اگر آپ بچوں کو ذہنی فالج ہوا ہے اس طرح، اگر اسکول پروموٹ کر رہے ہیں انہی چیزوں کو، تو بتائیے کہ ہم کیا تماشا دیکھیں گے بیٹھ کے؟ سب سے پہلے تو خود ذمہ لیجیے اپنے بچوں کی پرورش کا، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کو پڑھانے نکل گئے، اپنے گھر کا ہی کچھ پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسا اندھا دھن جوش نہیں ہونا چاہیے۔ مت دیں درس، آپ مت نکلیں گھر سے، کسی کو مت پڑھائیں، کہیں مت جائیں، اپنے گھر کو دیکھیے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنبھال لیا تو آپ نے بڑا کام کر لیا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اس کو ایک راہ فرار بنا لیں، نہ بچوں کو توجہ دیں اور نہ کہیں اور کام کریں۔ اور پلیز یہ ادھر ادھر کے میڈز رکھنا چھوڑیے، آپ کو نہیں پتہ وہ کیا اثر ڈالیں گی آپ کے بچوں کے اوپر۔ جو ماں سکھا سکتی ہے بچوں کو، جیسے ماں اللہ اور رسول کی محبت بتا سکتی ہے اپنی اولاد کو، کون بتائے گا دنیا میں؟ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچوں پر محنت کرنا، ٹین ایجرز پر محنت کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے آج کا، اور بڑا پلان کر کے، بڑا آرگنائز ہو کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس پہ اپنے آپ کو فوکس کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے گا تو اللہ بہتری کر دے گا، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پیرالسس ہے نا، ذہنی پیرالسس ہمارے بچوں کے اوپر جو آ گیا ہے، ہمیں ان کو نکالنا ہے۔ تو ہمیں کرنے کا کام، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس کلچر کو ڈی گلیمرائز کریں۔ جو انہوں نے گلیمرائز کیا ہے نا، اس کو ڈی گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تلخ حقیقت بتائیے کہ کتنا گندا کلچر ہے ان کا، ہم کیوں اپنے آپ کو گراتے ہیں؟ آج کل ان کے کلچر کو فالو کر کے عزت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس عزت کے احساس کو بے عزتی میں تبدیل کر دیا، الحمدللہ آپ کا کام ہو گیا۔ ان کو بتائیں کہ حماقت ہے اس پہ چلنا، عقل مندی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بچوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم بے وقوف لگ رہے ہیں یہ کر کے یا یہ پہن کے، تو وہ بے وقوف لگنا چاہتے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوں گے۔ پھر ان کو لے کر آیا جائے اسلام کے اوپر۔ ڈنڈے کے زور سے اسلام پر عمل کروا دینا ایک طرح سے بڑا آسان ہے۔ آپ ڈانٹیں، آپ ماریں اپنے بچوں کو، آپ سارے کپڑے اپنی بیٹی کے پھینک دیں اٹھا کر، جو کہ پری پینٹس ہیں اس کی، یا جو اسپگیٹی اسٹرائپ اس کے ٹاپس ہیں، سب کو آگ لگا دیجیے۔ اس سے کچھ حل ہوگا؟ کچھ بھی حل نہ ہوگا۔ نفرت ہی نہ آ جائے اسلام کی۔ سب سے مشکل جو آج کا کام ہے ایک ماں کی حیثیت سے جو محسوس ہوتا ہے، وہ ہے بغیر غصے، بغیر ریزنٹمنٹ کے، محبت اور تعظیم کے طور پہ بچے جو ہیں وہ اسلام کو قبول کریں، ان کی چوائس بنا دی جائے۔ اٹس یور فرسٹ چوائس، بائی چوائس تو مسلمان ہو رہے ہو، اس کے لیے ماں کا اخلاق، ماں کا کردار۔ آج کل بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ماں نے پردہ شروع کیا اور بد مزاج ہو گئی ہے، تو بتائیے پھر وہ کیا؟ وہ تو بیویوں کو منع کر دیں گے، خبردار قرآن کی کلاس میں گئی تم دیکھنا۔ پھر ہماری اماں پہلے بہت اچھی تھیں، تو وہ آفٹر قرآن کلاس اور بیفور قرآن کلاس میں ڈیوائڈ کر دیا ٹائم کو، کہ پہلے تو اتنی اچھی تھیں، پیزا بناتی تھیں ہمارے لیے، ہمارا خیال کرتی تھیں، جب سے قرآن کلاس میں گئی نا ہمیں نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اتنی اچھی ہوا کرتی تھیں، اتنی سویٹ تھیں، اب تو ہر وقت ڈانٹتی ہیں ہم کو، ہر وقت برا بھلا کہتی ہیں۔ تو وہ تو نہیں جانے دیں گے آئندہ، یاد رکھیے گا۔ تو اگر یہ بدتمیزی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ہم نے دین کو عذاب بنا لیا اگر اپنے لیے،
تو بس یہ جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ ایک اسٹارم ان ٹی کپ ہو کے رہ جائے گی ساری موومنٹ جو چل رہی ہے نا آج کل، یہیں کہ یہیں ختم ہو جائے گی، یہ ہمارے ساتھ مر جائے گی. اگر یہ ہمارے ساتھ مری تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اپنی بدتمیزی بد اخلاقی سے ہم نے یہ کیا تھا. تو اگر ایک ماں جو دین پڑھ رہی ہے وہ یاد رکھے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ اس کو اپنے باپ کے ساتھ بات کرتے دیکھتا ہے، فون پہ بات کرتے دیکھتا ہے، اپنی دادی کے ساتھ، اپنی پھپھو کے ساتھ بات کرتے دیکھتا ہے، اس کا رویہ نوکروں کے ساتھ دیکھتا ہے. اگر اس کو اپنی ماں میں اخلاقی طور پہ بہتری لگے گی، نرمی لگے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی دل کھنچے گا کہ میری ماں کتنی اچھی ہو گئی ہے. پہلے لڑتی تھی دادی سے، پہلے تو فون پہ اتنی غیبت کرتی تھیں اماں، ہم اسکول چلے جاتے تھے اماں تو سوتی رہتی تھیں. اب امی صبح صبح اٹھتی ہیں، امی بالکل برائی نہیں کرتی دادی کی، تو اس کے دل میں عظمت پیدا ہوگی. سٹل طریقے سے ان روڈز بنائے جاتے ہیں، ڈنڈے مار کے نہیں. یہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ یاد رکھیں، جو آپ میں سے مائیں ہیں، ہم سب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. پہلے ہم غصہ کر سکتے تھے بچوں پہ، اب نہیں کر سکتے. دین جو ہے نا جھکا دیتا ہے انسان کو. انسان سوچتا ہے کہ پہلے کا زمانہ ہوتا تو میں پتہ نہیں کتنا ناراض ہوتی، لیکن اب آپ آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس وقت غصہ کیا تو کیا پتہ کل جو ہے بدک جائے دین سے. تو آج پھر ماں اپنے غصے پر قابو کر لیتی ہے کل کی امید میں کہ شاید کل اس کو احساس پیدا ہو جائے. تو یہ سوچنا ہے، اور اخلاق کے بغیر تو دل جیتے ہی نہیں جا سکتے. انگریزوں نے جو اپنی تبلیغ کی ہے تو مسکرا مسکرا کر ہی کی ہے نا، اس کی عظمت بتا بتا کر ہی کی ہے، آہستہ آہستہ اسلام کو ڈیگریڈ کر کے کی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، لیئر بائی لیئر، آہستہ آہستہ انہوں نے نکالا ہے. تب ہم کو بھی آہستہ آہستہ کام کرنا ہے، صبر کے ساتھ، سٹل طریقے سے، بہت زیادہ اس کو نمایاں کیے بغیر. ڈکلیئر نہیں کرنا کہ سب کو مسلمان بنا کے چھوڑوں گی دیکھنا اس گھر کے اندر. یہ آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، خاموش بالکل چپ کر کے کام کریں. پلاننگ کریں، اپنے تک رکھیں، پھر اس پہ عمل کرتی رہیں، پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. چلیں، اتنی لمبی کہانی ہو گئی. بات کیا کر رہے تھے ہم؟ بات ہم کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی اور ملکہ سبا کی، اور اس کے اس حکمت بھرے جملے کی کہ اس نے کہا کہ جب دوسرے آتے ہیں، فاتح بن کر آتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی کہ معاشرے کا ڈائنامکس ہی چینج ہو کر رہ جاتے ہیں، تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ، اوپر کے لوگ نیچے، نیچے کے لوگ اوپر ہو جاتے ہیں. اور اس نے پھر سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے تحفے بھیجے. اب کیا ہوا؟ فرمایا آیت 36، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھ کو دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم کو دیا ہے. تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک ہو. تو جو اس نے سلیمان علیہ السلام کا اصل مقصد، ریل موٹیو معلوم کرنے کے لیے، ان کی نیت کا امتحان لینے کے لیے تحفے بھیجے تھے، سلیمان علیہ السلام نے وہ سب واپس کر دیے. اور ایک طرح سے ملکہ کو توقع تھی کہ وہ یہی رد عمل ظاہر کریں گے. آگے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی کہ سب کو نکال دیا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مقصد ہی نہیں کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کریں، یا یہ مقصد ہی نہیں کہ ہم کسی کے وفاداریاں خریدیں. ہم سب کو نکال کے وہاں پر اپنے لوگوں کو بسائیں گے اور اللہ کے نام کا بول بالا ہوگا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس طرح ہدیے ان کے واپس بھیج دیے، ان کے ایلچیوں کو واپس بھیج دیا، اب ان کو تو معلوم تھا کہ اب ملکہ خود آئے گی. سولومنز وزڈم تو مشہور ہے نا، حکمت سلیمانی. کتنی حکمت ان کے اندر تھی، عام انسان بھی بہت کچھ اندازہ لگا لیتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی بھی تھے اور انتہائی ذہین انسان تھے، انہوں نے صورتحال کو بھاپ لیا،
گیج کر لی سچویشن انہوں نے کہ اب تو ملکہ خود آنے والی ہے، اب اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے۔ آیت 38 قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ بیت المقدس سے ملک سبا کا فاصلہ تقریباً 1,500 میل ہے۔ اب بعض لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے آخر ملکہ سبا کا تخت کیسے منگوا لیا؟ تو بات یہ ہے کہ ملکہ سبا کا جو تخت منگوانے کا مقصد تھا، وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام خود اس کے اوپر بیٹھ جائیں یا وہ اس کو لے لیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک ان کی طاقت کا اندازہ ملکہ کو ہو جائے، تاکہ وہ مرعوب ہو، تاکہ وہ حیران ہو، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے پہ اور اللہ پر ایمان لانے میں اس کو مدد ملے گی۔ دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اجنبی جگہ پر کوئی آئے اور وہاں کوئی جانی پہچانی چیز دیکھے، اپنی کوئی چیز دیکھے تو اپنائیت کا احساس ہو، اچھا لگے اس کو، انسان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اس طرح سے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دور دراز کے ملک میں جا رہی ہیں، مہمان کی حیثیت سے آپ کو وہاں پر جانا ہے، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ آپ کا بستر وہاں رکھا ہوا ہے، یا آپ کا تکیہ ہی چلے بستر کو رہنے دیں، وہ آپ کا جو پیارا تکیہ تھا وہ وہاں پر موجود ہے، تو ایک خوشی کا احساس ہوگا، اطمینان کا احساس ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے تھے، اپنے لیے نہیں منگوا رہے تھے۔ یہ تو ایک عام انسان کے لیے ناقابل قبول ہے بات کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے لے لی جائے۔ کہاں نبی کے لیے ہم یہ بات سوچیں کہ وہ ملکہ کے تخت پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ خود اسی کے لیے اس کا تخت منگوانا چاہ رہے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ وہ آنے والے ہیں مسلمان ہو کر، یاتونی مسلمین، وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا دربار میں، تو آیت 39 میں فرمایا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ تو عفریت بولا، عفریت کہا جاتا ہے بہت طاقتور جن کو، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، اس سے پہلے کہ آپ کا کورٹ ایڈجرن ہو، دربار برخاست ہو، میں وہ تخت لے آؤں گا، مراد 1-2 گھنٹے کے اندر آ جائے گا۔ یہ بھی بہت حیرت انگیز بات ہوتی، 1-2 گھنٹے میں وہ 1,500 میل دور سے کوئی تخت لے آتا۔ اب یہ بات ہو ہی رہی ہے، دربار میں ایک اور انسان بھی موجود تھا۔ آیت 40 قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لائے دیتا ہوں۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر لوٹے، آپ کی پلک جھپکے، تخت آ جائے گا۔ سوچیں ذرا، 1,500 میل دور سے۔ روایات میں اس شخص کا نام آصف بن برخیہ آتا ہے، آصف بن برخیہ۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے، میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج تک بھی سائنس ہی کام نہ کر سکی کہ کسی میٹر کو، کسی مادے کو اس طرح انسٹنٹلی، امیجیٹلی لے آیا جائے۔ وہ اسٹار ٹریک میں آپ نے دیکھا ہوگا، انرجائز ہو جاتے تھے، دیکھا تھا؟ تو یہی انرجائز ہو کر وہ چیز آ گئی، سمجھیں۔
یہ جس کا ذکر یہاں قرآن میں آیا ہے، اگر کوئی سائنسدان اس کو پڑھ لے، ہو نہیں سکتا کہ وہ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تصور نہیں تھا اس زمانے میں 1400 سال پہلے کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ آج کل وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹس یہ کر رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ٹیلی پورٹیشن۔ ٹیلی پورٹیشن پہ تجربے ہو رہے ہیں۔ یہ شخص تھا جس کا یہاں ذکر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس جو فرمایا گیا کہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، ہو سکتا ہے سائنس کا علم ہو یا اللہ کی کتاب کا علم ہو، واللہ عالم۔ لیکن جو ٹیلی پورٹیشن پہ تجربے کیے جا رہے ہیں اس میں کوشش یہی ہے کہ انسٹنٹلی مادے کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ شاید کچھ الیکٹرانز انہوں نے اس طرح ٹرانسپورٹ کیے ہیں یا کوئی ایٹمز انہوں نے ٹرانسپورٹ کیے ہیں، بہت سے بہت وہ اتنا کر سکے ہیں اب تک۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے جس طرح آواز آ جاتی ہے، تصویر آ جاتی ہے، فیکس کر دیا جاتا ہے جس طرح سے، اس طرح میٹر بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ اب اس میں آپ دیکھیں آگے جو الفاظ آئیں گے نا کہ ملکہ سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا عرش ایسا ہی ہے؟ وہ کہے گی کہ انہو ہو، یہ تو اسی کی مانند ہے۔ کہ ہے نا حرف تشبیہ، یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اس لیے جو ٹیلی پورٹیشن کے تجربے کر رہے ہیں اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، ٹھیک ہے، ابھی انسانوں کی بات نہیں، ٹیپ ریکارڈر ہے، اس ٹیپ ریکارڈر کو انسٹنٹلی ٹرانسفر کرنا ہے یہاں سے امریکہ، صحیح ہے، جیسے کہ فیکس چلا جاتا ہے یا ہم فون پہ کرتے ہیں تو آواز چلی جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا، جو اس کا ایٹامک کانفیگریشن ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ بنا ہے وہ پورا پرنٹ لے لیا جائے گا۔ کوئی مشین ہوگی جو پرنٹ لے لے گی، اس کو رکھا جائے گا، مشین اس کا پرنٹ لے لے گی، اس کے بعد یہ تباہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تباہ ہو جائے گا اور وہاں ایگزیکٹلی ایسا بن جائے گا امریکہ میں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب وہ جو کہہ رہی ہے نا ملکہ کا انہو ہو، گویا کہ وہی ہے، تو واللہ عالم اسی طرح سے ہوا ہو، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن انتہائی حیرت انگیز ہیں یہ قرآن کی آیات کہ آج جس طرح وہ تجربے کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ جو اس طرح سے ٹرانسپورٹ ہوئی چیز، تخت اس کا آ گیا ملکہ کا، اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے۔ معجزہ اس چیز کو کہا جاتا تھا جو نبی کے ہاتھوں دکھائی جائے چیز۔ عام انسان غیر معمولی کام کریں تو یہ کرامت کہلاتی تھی، اور آج سائنس کی تو بہت سی کرامتیں ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ علم حاصل نہ تھا، وہ تخت نہ لا سکے ملکہ سبا کا، حالانکہ وہ نبی تھے، وہ بادشاہ تھے۔ ایسا علم کسی درباری کے پاس تھا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس نہ تھا، لیکن اس چیز سے سلیمان علیہ السلام کے مقام اور مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ عین ممکن ہے کہ ماتحتوں میں سے کسی کے پاس زیادہ علم ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہتر ہو گیا، اور ایک انسان کے پاس کمپریہنسو علم ہو نہیں سکتا۔ نہ کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو ماہر بنا کر پیش کرے انسان۔ اس سے بھی انسیکیورٹیز آتی ہیں لیڈرز کے اندر جب وہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ مجھ کو تو سب آتا ہے، مجھ سے تو اچھا کسی کو آتا ہی نہیں۔ اس میں بھی ٹیم ورک نہیں ہو سکتا۔ کسی کے اندر کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے کوالٹی ڈالی ہے، کسی میں کوئی خاص کوالٹی ڈالی ہے، الحمدللہ، تبھی تو اس طرح ٹیم ورک ہوتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا کام سنبھال لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کس کو کتنا علم دے۔ فرشتوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اللہ کچھ علم نہیں مگر سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو دیا۔ اور جہاں تک نبیوں کا، رسولوں کا تعلق ہے، ان کو دیا جاتا تھا علم ہدایت۔ ہر فیلڈ، ہر مضمون، فزکس، کیمسٹری، زولوجی، باٹنی، بایولوجی، اس کا ماہر ہونا، اس کا دعویٰ کبھی نہ کیا انہوں نے۔ نہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو حرفن مولا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو ملتی ہے، آپ نے فرمایا تھا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات زیادہ اچھے سمجھتے ہو۔ کمپریہنسو علم تو صرف اللہ کا ہے، انسانوں کے پاس جتنا بھی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہی ہے جو اللہ نے دے دیا۔
اب آپ دیکھیں کہ جب وہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو تو شکر گزار بنا، کفر کرنے والا نہ بنا۔ بات یہ ہے کہ ایسے باکمال لوگوں کو اپنی ماتحتی میں جب انہوں نے دیکھا تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے بہت اچھے لوگ مجھ کو دیے، اور حقیقت ہے کہ اچھی ٹیم، کمپیٹنٹ ٹیم ملنا یہ بھی بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کوئی لیڈر خود کریڈٹ نہ لے اس کا کہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے اس کے اندر، بلکہ اس پہ تو بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری اچھے لوگ، غیر معمولی لوگ اس کو دیے ہیں تو ان لوگوں کے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کرے، ان کو نکھرنے کا، ابھرنے کا، ریفائن ہونے کا موقع دیا جائے، ان کو کام دیا جائے تاکہ ان کے پوٹینشیلز ابھریں۔ یہ کام وہی لیڈر کر سکتا ہے کہ جو کرسی کے چکر میں نہ ہو، ورنہ جس کو ہمیشہ اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا ہے نا، وہ کسی کو بھرنے نہیں دیتا۔ وہ کہتے لو اگر یہ سیکھ گئے یہ تو بہت اچھے ہو جائیں گے، زیادہ مشہور ہو جائیں گے، تو میرا کیا ہوگا؟ تو وہ دبا کے رکھتا ہے، کسی کی صلاحیت نہیں ابھرتی۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا مائکرو مینج کرنا، کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتا، ہر چیز کہتا ہے میں خود کروں گا۔ اور ایک انسان سب کر نہیں سکتا تو کام سفر کرتا ہے ایک انسان کی ایگو کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی ایگو پرابلم نہیں، تو انہوں نے چاہا کہ ان کی صلاحیتوں کو ٹھیک رخ پر لگایا جائے اور اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے لوگ کام کریں۔ سلیمان علیہ السلام کا بڑا کریڈٹ تھا یہ واقعی کہ انہوں نے ایسے ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کو قابو میں رکھا ہوا تھا، اور غیر معمولی لوگوں کو قابو میں رکھنا یہ بھی بڑا نازک کام ہے، عام کام نہیں ہے یہ، اس کے لیے واقعی حکمت سلیمانی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اگر ایسے لوگوں کا ٹیلنٹ صحیح رخ پر نہ لگایا جائے ان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایول جینیس بن جائیں، یا آپس میں سر پٹول کرنا شروع کر دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو انہوں نے پازیٹیو بنایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو میرا مددگار ہے، غنی ہے، کریم ہے، اللہ تو مجھے تھام لے کہ میں کفر نہ کروں، ناشکری نہ کروں، شکر ادا کروں، صحیح چیز کو صحیح جگہ لگا دوں۔ آیت 41 قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ کا امتحان لینا مقصد تھا، حقیقت پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ ہدایت پانے کے لیے، حق کی پہچان کے لیے یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ حقیقت کو انسان پہچان لے۔ تو ایک طرح کا آئی کیو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ملکہ سبا کا، اس لیے کہ ہدایت کے لیے بھی بہرحال عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ پرلے درجے کے جو احمق ہوتے ہیں وہ ہدایت کو بھی نہیں پہچان پاتے، وہ تو کل انعام ہوتے ہیں نا، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں بس وہ انہی کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی۔ اب ملکہ کا بتایا آیت 42 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ۔ ملکہ جب حاضر ہوئی اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت كَأَنَّهُ هُوَ، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، یہ تو گویا بالکل اسی جیسا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ پتہ چلا کہ عقل کے امتحان میں ملکہ پوری اتری، اس نے کہا یہ تو وہی ہے، اور کہا کہ ہم کو تو علم دیا گیا تھا پہلے بھی، اور ہم تو پہلے ہی فرما بردار بننے کے ارادے سے آ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم فرما بردار ہو چکے۔ آیت 43 وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ تو یہاں بھی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معذرت پیش کی جا رہی ہے ملکہ سبا کے لیے کہ اس کی مجبوری تھی، لا علمی کی وجہ سے وہ شرک کر رہی تھی، فرعون کی طرح ضدی ہٹ دھرم
اور ہٹ دھرم نہیں تھی.